اس کے سامنے تو اپنا جسم پیش کر. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایک گروہ جنت میں جائے گا اور اس جنت میں جانے سے پہلے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اللہ کے فرشتے اس سے عرض کریں گے کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ پل صراط تم نے نہیں دیکھی، پل صراط سے تم نہیں گزرے، جہنم کی ہوا تمہیں نہیں لگی، تم سے حساب و کتاب کوئی نہیں ہوا، اور یوں تم جنت میں جا رہے ہو. کون سی وہ نیکی ہے؟ تو یہ اہل جنت کہیں گے کہ ہمارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو خوبیاں ہیں. ایک خوبی تو یہ ہے کہ خلوتوں اور تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی سے حیا کرتے ہیں. خلوتیں ہیں، تنہائیاں ہیں، نہ قانون کی رسائی ہے، نہ لوگوں کی نظریں ہیں، نہ کسی سے ڈر اور کسی کے سامنے شرمندگی کا خوف ہے، لیکن اللہ سے حیا آتا. تو ہماری خلوتیں اور تنہائیاں بھی پاکیزہ ہیں. ہم نے تنہائیوں کے اندر بھی اللہ سے حیا کیا ہے. اور دوسری خصلت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ، کشادگی ہو یا تنگی، صحت ہو یا بیماری، فراوانی ہو نعمتوں کی یا نعمتیں چلی جائیں، ہم نے اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں، وہ میرا پالنے والا ہے، اور وہ پالنے والا حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. میرے پالنے میں جو تدبیر کرے، جو فیصلہ کرے، میں اس پہ راضی ہوں. وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت ہے، اور اس ذات کو مجھ سے قدرت بھی زیادہ ہے، علم بھی اس کا کامل ہے، اور کوئی فیصلہ اور کوئی کام حکمت سے خالی بھی نہیں. رضیت باللہ ربا، میں ہمیشہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا. یہ وہ دو خوبیاں ہیں جو اللہ کے یہاں اتنا بندے کو اتنا قریب کر دیتی ہیں، اتنا بلند مرتبہ ملتا ہے، بغیر حساب کے جنت میں ملتے. جہاں اس میں اس عبادت سے کہ بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، یہ جو دل کی عبادت ہے، یہ دل کی یہ جو سوچ ہے، یہ جو عبادت ہے، جہاں اس سے اللہ کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا انعام ہے کہ یہ علامت ہے، یہ کسوٹی ہے. یہ بندہ اپنے اللہ سے دل سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اور سوال بھی اللہ کے شایان شان کیا. اے اللہ، کیسا پتہ چلے گا اور کیا علامت ہے
کہ آپ ہم سے راضی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور سوال بھی اللہ کے شان نشان کیا. کہا اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کوئی علامت، کوئی نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے دل کی طرف توجہ کرو کہ تمہارا دل ہم پر کتنا راضی ہے، ہمارے فیصلوں پر، ہماری تقدیر پر. ہر خیر اور ہر شر، ہر فیصلہ نعمتوں کا یا نعمتوں کے چلے جانے کا، صحت کا یا بیماری کے آ جانے کا، اللہ کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اللہ کریم نے کہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ تمہارا دل اللہ کے فیصلے پہ کتنا راضی ہے، اتنا ہی ہم تم سے راضی ہیں. یہی اللہ کی رضا کی کسوٹی ہے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے. تو اللہ کی رضا اسی میں ہے، رضیت باللہ ربا، کہ میرا دل مانے کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، چاہے وہ فیصلہ شریعت کا ہے، چاہے وہ فیصلہ اللہ کے دین کا ہے، اور چاہے وہ فیصلہ میری زندگی کے نعمتوں کا ہے، صحت اور بیماری کا ہے، خوشحالی یا تنگ دستی کا ہے، عافیت یا آزمائش کا ہے. رضیت باللہ ربا، میں اللہ میں راضی ہوں اس پہ. میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں اس لیے کہ تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، وہ بندہ مومن کے حق میں کوئی وہ ایسا فیصلہ نہیں کرتا مگر وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ ذات بندہ مومن کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی مگر وہی فیصلہ جو اس کے حق میں بہتر ہو. اب یہ مسلمان کا دل اسے مان لے، یہ ہے رضا کہ یہ اللہ سے راضی ہے. یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ بزرگی ہے، یہ وہ نیکی کا اعلیٰ مقام ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اس بندے سے میں بھی راضی ہوں. بلکہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی رضا کا فیصلہ ہے، قسم خدا کی یہ دنیا میں جنت ہو جاتی ہے اس کے لیے. اس لیے کہ یہی وہ دل کی عبادت ہے جس سے اندر کے غم، اندر کا حزن، اس سے نجات مل جاتی ہے. اندر کا غم، اندر کا حزن، اس سے نجات ملتی ہے. یہی وہ دل کی عبادت ہے جس سے اندر سے شکوے، شکایت، مایوسی، اس سے نجات مل جاتی ہے. اور یہی وہ دل کی عبادت ہے کہ دل اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، جس سے آدمی کا دل دوسروں سے کینہ، بغض، حسد، ان بیماریوں سے محفوظ رہتا. یہی وہ عبادت ہے دل کی کہ کبھی یہ اللہ کے حکم کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوتا. یہی وہ دل کی عبادت ہے اگر نصیب ہو جائے کبھی اللہ کے فیصلے کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوتا، جیسے شیطان کھڑا ہوا تھا، جیسے شیطان کھڑا ہوا تھا. کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے یہ حکم کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں میرے گھر میں ہی کیوں، یہ ساری آفتیں ہمارے ہاں ہی کیوں، یہ ساری پریشانیوں نے ہمارا گھر ہی کیوں دیکھ لیا؟
یہ جو اندر کے شکوے ہیں اور یہ اندر کی مایوسی ہے اور یہ اندر کی جو تکلیف ہے اور جو یہ اندر کا غم ہے اور یہ اندر کا جو حزن ہے، یہ زندگی کو اس دنیا میں جہنم بنا دیتی. اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، اسی کا فیصلہ میرے حق میں مجھ سے بہتر ہے. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ واقعی دل سے اللہ سے راضی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ واقعی یہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ محنت تو کرے، تدبیر تو کرے، محنت تو کرے، تدبیر تو کرے، منصوبہ بندی بھی بنائے، کوشش بھی کرے، تجویز اللہ کے سپرد کر دے. تجویز خود نہ کرے بھائی، تدبیر کر لے، کوشش کر لے، محنت کر لے، ثمرہ، نتیجہ، تجویز اللہ کے سپرد کر دے. وہ علیم حکیم ہے، اس پہ بھروسہ رکھیے. ڈاکٹر کے سامنے میں نے اپنی ساری بیماری کھل کے بتا دی، اب دوا وہ تجویز کرے، آپ نہیں، یہی بہتر ہے. اب علاج وہی تجویز کرے، آپ فیصلہ نہ کریں، یہی بہتر ہے. اب رائے اسی کی بہتر ہے، آپ کا وہ علم نہیں، وہ مقام نہیں کہ آپ رائے دیں. اس پہ تو بھروسہ کر لیتے ہیں، اس پر تو اعتماد کر لیتے ہیں، اس کے سامنے تو اپنا جسم پیش کر دیتے ہیں کہ جو چاہو کر لو میاں، بے ہوش کر لو، پھر جو مرضی میری جسم کی کاٹا پیٹی کر لو. بھروسہ کر رہا ہوتا. تو جو شخص اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، رضیت باللہ ربا، وہ میرا پالنے والا ہے. اور پالنے میں ماں بسا اوقات وہ فیصلے کرتی ہے جو بچے کو ناگوار گزرتے. پرورش میں بسا اوقات بچے کو ان حالات سے واسطہ پڑتا ہے، باپ کی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، بسا اوقات چپیٹ بھی پڑ جاتی ہے. پالنے والا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے باپ کا عناد نہیں، دشمنی نہیں، اولاد کی خیرخواہی ہے، اولاد کا بھلا ہے. رضیت باللہ ربا، دل سے اللہ کو رب مان لینا، پالنے والا مان لینا کہ اس کے کسی فیصلے پہ شکوے نہیں، شکایت نہیں، ناراضگی نہیں، بلکہ دل اس پہ راضی ہے. اور ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، میرے دل نے واقعی اللہ کو اپنا رب مانا اور دل سے اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہے. 3 نشانیاں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ تدبیر کرے، کوشش کرے، محنت کرے، تجویز اللہ کے سپرد کرو. فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ پھر جو تمہارے لیے تجویز ہو جائے، جو تقدیر کا فیصلہ ہو، جو تمہارے سامنے نتیجہ آئے، اس پہ پھر افسوس نہ کرو، پھر اگر مگر نہیں کہ ایسا ہو جاتا، کیوں چلا گیا اتنے جلدی، ابھی تو نہیں جانے کا وقت تھا. پھر اسے اپنے اندر غم نہ بنائے، افسوس نہ کرے. اور فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ واقعی اللہ کے فیصلوں پہ دل سے راضی ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے ان لمحات میں، آزمائش اور مصیبت کے اس گھڑی میں، آزمائش اور مصیبت کے ان دنوں میں یہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، یہ اللہ تعالی کے اور قریب ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ جائے. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی شان، کسی حادثے میں ٹانگ کٹ گئی اور اسی رات ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. لوگ آئے، تعزیت، افسوس. فرمانے لگے
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے 7 بیٹے دیے تھے، 1 لیا ہے، 6 تو اب بھی میرے پاس موجود۔ اللہ نے چاروں طرف نعمتیں رکھی ہیں، ٹانگ بھی دی تھی، 2 ٹانگیں دی تھی، 2 ہاتھ دیے تھے، ان چاروں میں سے 1 چلی گئی ہے، 3 تو اب بھی میرے پاس۔ اور پھر فرمانے لگے اتنا وقت نعمتوں میں گزرا ہے، عافیت میں گزرا ہے، اب اس ذات کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو میں اللہ کے اس فیصلے میں بھی راضی ہوں۔ دنیا جنت بن جائے گی، ورنہ ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں رہنے والا کسی ایک نعمت کے چلے جانے پر ایسا غم، ایسا دکھ، ایسا حزن، ایسی مایوسی کہ ساری نعمتوں کی لذت بے لذت ہو جائے گی۔ بڑی زبردست ایمانی عبادت ہے، بڑی زبردست ایمانی سوچ ہے، بڑی زبردست ایمانی فکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اگر خیال ہر گھڑی رہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اپنے بندے مومن کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا مگر وہی فیصلہ جو اس کے حق میں بہتر۔ بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، معاشی مسائل آ گئے، کوئی اور آزمائش آ گئی، کوئی اور رکاوٹ آ گئی، کوئی اور دکھ آ گیا، اللہ کا نبی کا یہ فرمان آنکھوں کے سامنے ہے، دل میں اسے سوچنے لگتا ہے اس میں بھی میرے حق میں خیر ہے، اس میں بھی میرے حق میں بہتری ہے، دل خوش ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے گا۔ بس اوقات کوئی آزمائش، کوئی زندگی کی ایسی تکلیف جو ساری زندگی کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی، ساری زندگی کی نعمتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، جو بس اوقات پوری زندگی کو مایوسی سے ڈھانپ لیتی ہے، یہ اندر کا کمزور انسان ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو، اسلام اپنی روحانی اولاد کو نسخہ اکسیر دیتا ہے کہ تم اندر سے ہمیشہ توانا رہو، تم بھرپور زندگی گزارو، تم اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اسلام کبھی اپنے پیروکاروں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، حوصلہ رکھو، اپنے اندر توانائی پیدا کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد رکھو۔ کوئی فیصلہ اس کا میرے حق میں خیر اور بھلائی سے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی ایمانی خوبی ہے اور بشارت ہے، بشارت ہے جو اللہ سے دل سے راضی رہتا ہے، یقین رکھے یہی کسوٹی ہے، یہی معیار ہے، اللہ بھی اس سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اس کی خوشخبری بھی سناتے ہیں، تو زندگی میں اللہ سے راضی رہا، چل اگلی گھاٹیوں میں غم نہیں، خوف نہیں، پریشانی نہیں، اس لیے کہ اللہ تجھ سے راضی۔ موت کی وہ گھڑی بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، بڑی تکلیف کا موقع ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان، لیکن جس خوش نصیب آدمی نے اپنی زندگی اس عبادت کے ساتھ گزاری کہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں اس کا دل اللہ کے فیصلوں پہ، اس کی تقدیر پہ راضی رہا، اللہ کے فرشتے اس موقع پہ آ کر اس سے کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آج اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی رہا، وہ بھی تجھ سے راضی، اور ایسا راضی ہے کہ وہ کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا کی نعمتیں نہیں، جنت کی نعمتیں بھی ایک طرف، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہونا دنیا آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑا انعام ہے۔
دنیا کی صرف نعمتیں نہیں، جنت کی نعمتیں بھی، دنیا آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑا انعام ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی رہنا ہے۔ اور یہ خوشخبری اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہا۔ اللہ تعالی ہر حال میں اپنی رضا والی زندگی اور